السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شمس المواریث ہماری کتاب ہے جس سے الحمدللہ درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جو ہے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھی تھیں، جن میں جو ہے وہ حساب سیکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کن کن امور کا آنا ضروری ہے علم میراث کو سیکھنے کے لیے، پھر کون سی آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ لینی چاہیے، ان کے معانی یاد کر لینے چاہیے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ تو یہ ہم لوگ پھر اس کے بعد چند فہرست سے، پھر ایل سی ایم کیا ہے، ایچ سی ایف کیا ہے، جو علم کے کسی علم کے 10 مبادی ہوتے ہیں، مبادیات، ان پر ہم نے گفتگو کی اور یہ فائل آپ کی نظر کر دی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سامنے ایک اور اہم بحث لے کر۔ اب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے آ، آپ حضرات بتائیے گا کہ آدھا بڑا ہوتا ہے یا چوتھائی بڑا ہوتا ہے؟ آدھا ہے 1/2، اس کو ہم 1/2 بھی کہتے ہیں، آدھا بھی کہتے ہیں، جو آپ کہنا چاہیں۔ تو اگر آپ لکھ دو 1/2 یہ آدھا ہے، اور 1/4 یہ چوتھائی ہے۔ آدھا بڑا ہے یا چوتھائی بڑا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آدھا بڑا ہے، ایک کیک ہے، اس کا ایک آدھا اور ایک چوتھائی، یعنی چار حصوں میں سے ایک حصہ، اور آدھا ہے 2 حصوں میں سے ایک حصہ۔ تو اب مگر میں یہ پوچھوں کہ آدھے اور چوتھائی میں آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا چوتھائی آدھے کا ڈبل ہے کہ نہیں ہے؟ کہ آدھا چوتھائی کا ڈبل ہے؟ کیا ہے؟ تو جواب آپ سب یہی دیں گے کہ چوتھائی پلس چوتھائی، یہ جو ہے نا یہ ہو جاتا ہے آدھا، 2/4 ہو جائے گا، اور پھر یہ بن جائے گا 1/2، یعنی صحیح ہے نا۔ اور جو آٹھواں حصہ ہے یہ جو ہے چوتھائی کا آدھا ہے، اور چوتھائی آٹھویں حصے کا ڈبل ہے۔ تو پتہ چلا کہ آدھا کا ڈبل ہے چوتھائی، اور نہیں معذرت، آدھے کا آدھا ہے چوتھائی۔ آدھے کو اگر آپ آدھا کر دیں، ملٹیپلائی بائی آدھا، آدھے کو آدھے سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بن جائے گا چوتھائی، اور چوتھائی کو آپ جو ہے آدھا کر دیں، آدھے سے ملٹیپلائی کر دیں تو بن جائے گا آٹھواں حصہ۔ تو پتہ چلا کہ چوتھائی جو ہے وہ کیا نام ہے، آدھا کا آدھا ہے چوتھائی، اور چوتھائی کا آدھا ہے آٹھواں حصہ۔ اور اس کو اگر الٹ کر لیں تو آٹھویں کا ڈبل ہے چوتھائی، اور چوتھائی کا ڈبل ہے آٹھواں، چوتھائی کا ڈبل ہے آدھا۔ تو یہ میری بات سمجھ گئے؟ اچھا، یہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نوع اول۔ نوع اول میں 3 چیزیں ہیں، دیکھیں، یہ نصف، ربع اور ثمن، آدھا، چوتھائی اور آٹھواں حصہ، یہ نوع اول ہے، یاد کر لیں، نصف، ربع، ثمن، نصف، ربع، ثمن، ہے نا۔ یہ میں نے یہ اس ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہے وہ اوپر ہے، پھر اس کا جو آدھا ہے وہ نیچے ہے، پھر اس کا جو آدھا ہے وہ نیچے ہے۔ اچھا، یہی چیز جو ہے وہ نوع ثانی کے اندر ہے، کہ نوع ثانی کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے سدس، ثلث اور ثلثان ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے آج ابھی پڑھ لیتے ہیں ذرا۔ یہ سدس، میں پین لے لوں، صحیح ہے، اچھا جی، سدس، یہ ہے سدس۔ اس کا ڈبل کرنا چاہیں تو یہ ہو جائے گا، ڈبل کرنے کے لیے 2 سے ملٹیپلائی کرتے، اور آدھا کرنے کے لیے آدھے سے ملٹیپلائی کرتے تھے، ضرب دے دیتے، تو یہ ہو جائے گا دو، ایک تہائی ہو جائے گا، صحیح ہے نا۔ اس کو یوں کٹ جائے گا یہ، تو یہ تہائی ہو گیا۔ اور تہائی کو آدمی ڈبل کر دے تو 2/3 اس طرح لکھ دیں گے، صحیح نا۔ 2/3 کا آدھا کرنا ہو تو 2/3 کا آدھا ہے 1/3، اور 1/3 کا آدھا ہے چھٹا حصہ۔ اسی کو کہتے ہیں التضعیف و تنصیف، دگنا کرتے چلے جاؤ تو
सुमन को दुगना करो चौथाई, चौथाई का दुगना करो आधा, और जो है छठे का दुगना करो तिहाई, तिहाई को दुगना करो दो तिहाई। तो इसको कहते हैं जो है क्या नाम है, अलग तवीफ़ी व तनसीफ, तवीफ़ डबल, तनसीफ आधा। अच्छा, इसको फिर मैंने बताया कि इसको याद करने का तरीका, आधा उसका आधा, इसका आधी से लिखा हुआ है ना सारा, आधा इसका आधा और उसका आधा, दो तिहाई उसका आधा, उसका आधा, इसी तरह नीचे आठवां उसका दो गुना, उसका दो गुना, इस तरह नीचे, ठीक है ना। और फिर आसान तरीका एक ये भी है, तिहाई और चौथाई इनका आधा और इनका दुगना। तो इस तरह भी एक तरीके से, मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको वो कर सकते हैं। अच्छा, ऑल माई ड्राइंग्स, ऑल ड्राइंग्स, सही, ये तरीका आसान है। हाँ जी। अब हम तो ऐसे नीचे चलते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमने बताया कि अच्छा, हमने जब मसला हल करना है किसी मैयत के हिस्सों को तकसीम करना है, तो मैयत की जो विरासत है हम उसको कहेंगे वन। मैयत की विरासत है वन। जैसे केक आप तकसीम करें तो केक क्या होगा, वन होगा। एक केक होगा जो आपने लोगों में तकसीम करना है। तो मैयत की विरासत जो तकसीम होने के लिए आई है वो क्या है हमारे पास, उसको हम कहेंगे वन। एक, एक केक है ये, एक, वन। सही है ना, इसको हम यूं भी लिख लेते हैं मैयत, मतलब इसकी विरासत है, ये विरासत है मैयत, सही है ना। ये आपकी एक चीज़ है। अब आपने इसके नीचे लिखना है हर बंदे का हिस्सा, कि किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है। तो अब ये जब आप यहाँ पर लिखेंगे कि किसको एक, किसी को एक तिहाई मिलना है, किसी को आधा मिलना है, तो यहाँ आप लिखेंगे उसका मखरज, यानी वो सारे किस हिस्से से फिर आगे सॉल्व होंगे। तो मिसाल है कि एक को आधा मिलना है, एक शख्स है उसको आधा मिलना है, तो हम दो, दो को मखरज बनाओगे, और दो से जो है सबका टोटल, दो में से एक हिस्सा इसको दे दोगे ख़त्म, और दूसरे को भी आधा मिलना है। तो आपने जो है ना दो 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 बना दिया मखरज, और जो है आपने ये कर लिया। और अगर आपने जो है वो मिसाल है किसी को चौथाई देना है और किसी को आधा देना है, अब मखरज क्या बनाओगे, दो बनाओगे या चार बनाओगे, ये सवाल है। इसी तरह अगर आपने, यहाँ मेरे पेन आ जा भाई, आपने किसी को जो है वो देना है छठा हिस्सा, और आपने किसी को देना है तिहाई हिस्सा। अब आप क्या, कैसे मखरज बनाओगे भाई, छः को बनाओगे, तीन को बनाओगे। अच्छा, एक और मिसाल भी ले लें, आपने एक को देना है आधा और एक को देना है छठा, अब किसको मखरज बनाएंगे। तो ये जिससे सारे के सारे मसाइल सॉल्व होंगे। तो मैंने बता दिया कि इसको जानने के दो तरीके हैं, सही ना। एक तरीका है मुकर्ररा कवायद का, और एक है एलसीएम। जो मुकर्ररा कवायद हैं वो भी एलसीएम से ही हासिल हुए हुए हैं। एलसीएम को हम पहले ऊपर थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, आगे भी इंशाल्लाह थोड़ा सा मजीद देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि मुकर्ररा कवायद हमारे पास क्या है। तो आपके सामने अभी मैं मुकर्ररा कवायद रखने जा रहा हूँ, इसमें डिलीट। अब यानी पहला तरीका मुकर्ररा कवायद, कायदा ये है कि अगर एक ही हिस्से का मखरज मालूम करना हो तो उसकी तफसील ये है, निस्फ दो, रुबो चार, सुमुन आठ, सुलुसान तीन, सुलुस तीन, सुदुस छः। बड़ा आसान है भाई, क्या कह रहे हैं। इसको अगर हम इस तरह से लिखना चाहें मैयत के निशान में, तो उसका तरीका ये होगा कि, मुझे पेन लेने दें। आपने जो है ना मैयत का निशान बनाया, और आपने जो है ना, आपको देना है किसी को दो, तो निस्फ देना है, तो आप ये दो यहाँ लिख देंगे, दो से इसको एक हिस्सा मिल जाएगा, एक हिस्सा बच जाएगा, है ना। और अगर किसी को रोबो देना है तो मखरज जिससे सारों के सारे मसले हल होंगे, वो तो चार बन जाएगा। अगर किसी को सुमन देना है, यानी सुमन आठवां हिस्सा, तो आप जो है ना यहाँ आठ लिख देंगे, इसी से सबके मसले हल हो जाएंगे। और अगर किसी को दो तिहाई देना है तो भी आप तीन बनाओगे, एक तिहाई देना है तो भी तीन बनाओगे, और अगर छठा हिस्सा देना है तो आप यहाँ मखरज छः बना लोगे, उससे फिर सारे मसाइल सॉल्व करोगे। बड़ा आसान है। ये तो तब था कि जब इनमें से सिर्फ एक यही यही वाले मौजूद है, यानी ये जो हजरात है ना, निस्फ वाले, रुबा वाले, ये मौजूद है।
تو یہ آپ طریقہ اختیار کر لیں گے. میری تھوڑی پریکٹس نہیں ہے، یہ پین ٹیبلٹ میں یوز کر رہا ہوں، ٹائپ اس میں میری تو ذرا دشواری ہو رہی ہے. ہاں اب جو ہے ایک اور بات، اگر ایک ہی نو کے ایک سے زیادہ حصوں کو مخرج معلوم کرنا ہو. نوع اول میں نے بتا دیا تین چیزوں کا نام ہے، نصف، ربع، ثمن. اور نوع ثانی ثلث، سدس، ثلث اور ثلثان. صحیح نا؟ یا الٹا کر لیں، جو بھی آپ کو آسان لگے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب بات یہ ہے کہ دو نو کے ملے جلے حصوں کو کا مخرج معلوم کرنا، ایک ہی نو کے حصوں کا معلوم کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ آ جائے. تو یہ ہم نے سلیکٹ کر لیا. تو چھوٹے حصے کا مخرج بڑے حصوں کا بھی ہوگا. مثال ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. ون نوع اول ہے سارے، نوع اول کے اندر یہ سارے ہیں، ثمن اور ربع اور نصف. تو ثمن آ گیا اور نصف آ گیا، تو آپ کیا لے لو گے؟ 8 کو مخرج بنا لو گے. اور اگر جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا چوتھائی اور جو ہے نا نصف، تو آپ کیا کرو گے؟ 4 کو مخرج بنا لو گے. بڑا آسان ہے. تو آپ کو جو اوپر آپ کو مخارج بتا دیے گئے، تو اس میں جو سب سے جو بڑا مخرج ہے، یعنی بڑے کا آپ سے مطلب سمجھ گئے نا کہ مخرج بڑا ہے، اگرچہ اس کا سائز اندر سے چھوٹا ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجیے گا کہ بھائی آٹھواں بڑا چھوٹا ہوتا ہے یا چوتھائی چھوٹا ہوتا ہے؟ آٹھواں چھوٹا ہے لیکن مخرج اس کا بڑا ہے، کیونکہ مخرج کا بڑا ہونے والا ہے کہ اس کی کیک کے حصے زیادہ ہے بھائی. اچھا جی. تو اب جو ہے یہ تو آسان ہو گیا. ثمن، ربع، اب یہ تینوں جمع ہے. ایک مثال ہے، کسی کو ایک میت ہے، اس کو ایک وارث ہے، اس کو 8واں حصہ دینا ہے. بیوی ہے بیچاری، بیوی کو 8واں مل جاتا ہے اولاد کے ہوتے ہوئے. اور چوتھائی جو ہے وہ کسی کو دینا ہے، اور نصف بھی کسی کو دینا ہے. اب کیا کریں گے؟ 8 کو مخرج بنا دیں گے، بس ختم بات. اب یہ بہت آسان ہے. اچھا، اب اگلا سوال ہے ہمارا. یہ دو چیزیں سمجھ گئے. تیسری چیز، دونوں نو کے ملے جلے حصوں کا مخرج معلوم کرنا ہو، یعنی نوع اول اور نوع ثانی مل کر آ گئے. اب کیا کریں گے؟ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. مثال ہے آپ کے پاس، یہ نوع اول کے کون سے ہیں؟ نصف، ربع، ثمن اور نوع اول ہے. یہ نوع ثانی کیا ہے؟ ہمارے پاس ہو گیا ثلثان، ثلث، سدس. صحیح نا؟ اب یہ اب ہم ان میں کیا کریں گے؟ تو اس میں یاد رکھنا ہے کہ جو ہے نوع اول میں سے نوع ثانی کے کچھ یا تمام حصوں کے ساتھ مل جانے کی صورت میں مخرج 6 ہوگا. کیا مطلب؟ نوع اول میں سے نصف ہے تو اب اس میں نا اصل میں اس کے اندر ہم کیا دیکھیں گے؟ نوع اول میں سے کون سا استعمال ہو رہا ہے اس کو دیکھیں گے بس. مثال ہے، نوع اول میں سے ایک ہے نصف، اور ایک ہے ربع، اور ایک ہے سمن. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ نصف آ رہا ہے یا ربع آ رہا ہے یا سمن آ رہا ہے، یہ دیکھنا ہے بس. پھر اس کے حساب سے آپ نے ڈیسیشن لینا ہے کہ آپ نے مخرج کس کو بنانا ہے. 1/2 آ گیا، اس کے ساتھ 1/6 آ جائے، یا 1/3 آ جائے، یا 2/3 آ جائے، یعنی سدس آ جائے، سلس آ جائے، سلسان آ جائے، تو آپ نے مخرج کو بنانا ہے 6. یہ قاعدہ ہے. اگر ایل سی ایم سے بھی سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں گے 2 اور 3 جو ہے نا، اگر آپ ان کا ایل سی ایم نکالتے ہیں اور 6 کا بھی ایل سی ایم نکالتے ہیں تو 6 ہی آتا ہے، اگر کسی کو ایل سی ایم سمجھ میں آتا ہے. ورنہ وہ ایل سی ایم آگے سمجھ لے گا. اگر آپ اس کا ایل سی ایم نکالیں گے تو جو ہے وہ یہی آئے گا. ایک آ جائے گا، یہ 3 نیچے آ جائے گا، یہ 3 آ جائے گا، تو یہ اب 1 ہو جائے گا. اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں آپس میں تو 6 بنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا ہو گیا آسان. اچھا، نوع اول میں سے تھا نوع اول میں سے تھا نصف، اور نوع ثانی سے میں کوئی بھی تھا تو آپ نے مخرج بنایا 6. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نوع اول میں سے ربع آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب اگلے صفحے پر آپ دیکھ سے ملاحظہ فرمائیں. اس کا صفحہ میرے خیال سے پلٹ سکتا ہے، نہیں پلٹ سکتا، اس کے کتاب یہ بند کیے بغیر پلٹتا نہیں ہے. اچھا جی. آج سب دکھا بھی رہا ہوں نا کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے.
تاکہ کتاب میں پڑھنے میں بھی آسانی ہے، ورنہ مجھے یاد تو ہے، ایسے ہی بتا سکتا ہوں۔ اچھا جی، نوع اول میں سے ربع یعنی چوتھائی، نوع ثانی میں سے ایک سے بھی کسی سے بھی مل جائے تو مخرج کیا ہوگا؟ 12 ہوگا۔ جو ہے نا یہ آپ نے لے لیا، چوتھائی آیا ہوا ہے بھائی۔ اور کسی کے ساتھ سدس ہے، یا سب آ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بھی آ جائے، سب ایک ہی بات ہے۔ میں نے سلیش لگایا یعنی کوئی ایک آیا، ورنہ سب آ جائے تو بھی مسئلہ نہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ مخرج کیا بنائیں گے؟ 12۔ ربع ہوگا تو 12، نصف ہوگا تو 6، ربع ہوگا تو 12۔ اگلا سوال، سمن ہوگا تو کیا کریں گے؟ سمن آ گیا، نوع اول میں سے سمن، نوع اول میں سے سمن ہونے کی صورت میں جو ہے آپ نے مخرج کیا بنانا ہے؟ ایک منٹ، تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں ہے اتنا میرے ساتھ۔ سمن ہے تو یہ آپ یہاں سے کوئی بھی ہو، 2/3 ہو، 1/3 ہو، آپ نے مخرج بنانا ہے 24۔ اور صاف سی بات ہے، اگر آپ LCM کی طرف بھی آئے تو 8 ہے اور 6 ہے اور 3 ہے، تو اس کے اندر آپ نے جو ہے نا LCM آپ کا 24 ہی نکلے گا۔ اور جس کو LCM نہیں آتا وہ اس بات کو اگنور کر دے، فی الحال اس کو درگزر کرے، آگے وہ کہیں نہ کہیں اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیں گے، ورنہ کسی ساتھی سے LCM سمجھ لے، تو یہ جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی اس کے لیے۔ ربع ہے، 6 ہے، سدس ہے، ثلث ہے، تو اس کے اندر لامحالہ جو LCM نکلے گا نا یہ 12 نکلے گا۔ خلاصہ، نوع اول میں سے نصف ہوگا، اور نوع ثانی میں سے کوئی بھی ہوگا الا بلا، تو آپ نے مخرج بنانا ہے 6۔ اور نوع اول میں سے ربع ہوگا تو آپ نے مخرج بنانا ہے 12، اور نوع اول میں سے ثمن ہوگا تو آپ نے مخرج بنانا ہے کیا؟ 24۔ تو یہ آپ نے جو ہے آج سمجھ لیا، الحمدللہ علی ذالک۔ اور اب ہم آپ کے سامنے اس کے مناسبت سے یہ بات رکھتے ہیں کہ مخارج کی کل تعداد کتنی ہے۔ تو اب اس عنوان کو دیکھیں، مقرر کردہ فرائض 6 ہیں۔ آپ نوع اول میں 3 آ رہے ہیں، نوع ثانی میں 3 آ رہے ہیں، یعنی آپ کو جو حصے نظر آئیں گے نا قرآن میں بھی، کہ اس کو نصف دے دو، اس کو ربع دے دو، اس کو سمن دے دو، یا کسی وارث کے کوئی حصے، وہ یہ 6 ہی ہیں باضابطہ۔ اچھا، ان میں پائے جانے والے اور مخارج ان میں 5 ہیں، صحیح نا؟ ان کے اندر، ان 6 کے اندر جو مخارج پائے جاتے ہیں وہ 5 ہے۔ کیسے؟ نصف کا 2 ہے، ربع کا 4 ہے، اور سمن کا 8 ہے، ثلث کا اور ثلثان 1/3 اور 2/3 دونوں میں مخرج جو ہے نا وہ 3 ہے۔ 3 حصے کر کے 2 حصے ایک کو دے دو، ایک حصے ایک کو دے دو، 3/3 پورے ہو جائیں گے۔ اور سدس کے 6 ہے، یہ کتنے مخرج ہو گئے؟ 5۔ اب آپ نے اس کے اندر 2 اور ایڈ کر دیے، 12 اور 24۔ دیکھیں یہ جو آپ نے یہاں مخرج لکھے ہوئے ہیں، میں نے جو دکھایا آپ کو، یہ 12 اور 24 ایڈ ہو گئے، اور اوپر آپ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں 6، اور اس کے علاوہ وہ 6 انہی مخارج میں سے آتے ہیں اوپر دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پتہ چلا کہ ہمارے فرائض 6 ہیں، اور مخارج یعنی مخرج کی جمع مخارج ہے، وہ تجوید والے مخارج نہیں ہے، پلیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ بولے یہ اس حلق سے ادا ہوتا ہے، یا یہ جو ہے نا حروف حلقی ہے، یہ وہ والے مخارج نہیں ہے۔ وہ تجوید اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، آپ کو میراث سیکھنے کے لیے تجوید کا آنا ضروری نہیں ہے، ہاں حساب کتاب آنا ضروری ہے۔ تو یہ مخارج آپ کے کتنے بنیں گے؟ 5 + 2 7، جی 7 مخارج ہیں ہمارے، یاد کر لیں، اس بات کو دہرا لیں۔ اچھا جی، اب ہم نیچے جاتے ہیں تھوڑا سا۔ دوسرا طریقہ LCM ہے بھائی، آزما کے دیکھ لیں، یہ اس کا طریقہ لکھا ہوا بھی ہے۔ کچھ ایک اور قیمتی بات، خاص بات، یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے، مشق ہے بھائی، مشق کر لیں، ذوی الفروض کسے کہتے ہیں، یعنی آیات المواریث کون سی ہیں، یہ سوالات ان کو آپ پورے حل کر لیں۔ ان LCM وغیرہ کا بھی اس میں سوال جواب ہیں، تھوڑا حل کر لیں۔ آپ حل کریں گے، میں آپ کو چیک بھی کروں گا، MCQs بھی دی ہوئی ہیں، کچھ ایسے سوالات ہیں، دیکھ لیں، بڑے اچھے قیمتی سوال ہیں۔ تو یہ ہم نے تھوڑا سا ایک ٹیبل بھی بنایا ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نو کون سی ہے، حصہ کیا ہے، مخرج کتنا ہے، یہ اس طرح آپ حل کر سکتے ہیں، بڑے بہت محنت سے یہ ہم نے بنائے ہیں، اور ہاں نہیں کے بھی سوال ہیں، بہت وقت لگا تھا اس کو بنانے میں، الحمدللہ چند سال پہلے بنائے۔ پھر کچھ آپ کے سامنے نا ذوی الفروض بیان ہونے سے پہلے کچھ اصطلاحات بھی ہے، ولد، یہ عربی سیکھ رہے ہیں، عربی کے اندر بھی ہم چیزیں سیکھتے ہیں، اور عربی کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں میں،
یہ نام یاد ہونے چاہیے، یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، کیا کیا ہے کیا نہیں۔ بہرحال یہ آپ حل کر لیں۔ اچھا، آج کے سبق کی ایک اور اہم بات جو میں آپ کے نظر کروں گا وہ ہے ذوی الفروز کون کون سے ہیں۔ تو notate، باپ، دادا، زوج، زوجہ، دادیا اور نانیاں۔ میں شاعر نہیں ہوں، تو نعت خواہ ہوں کوئی، تو تھوڑا آواز برداشت کریں میری۔ تین بہنیں، خیفی بھائی، بیٹی، پوتی، والدہ، ان کے حصے خود شریعت نے مقرر کر دیے، اس لیے اب نام اصحاب الفروز ان کو ملا۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ ہیں، یہ 12 لوگ ہیں جن کے حصے طے ہیں۔ اچھا، 12 اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دادا، دادی، نانی انہوں نے الگ لکھ دیے، تو آپ ان کو بولے تو 13 ہو جائیں گے، لیکن عربی میں اس کو جدہ کا لفظ کہہ کے دونوں کو اسی کے اندر فٹ کر دیتے ہیں، اس لیے 12 ہو گئے، ہے نا؟ اچھا، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں، یہاں عورتوں کو ڈبل مل رہا ہے بھائی، عورتیں ڈبل ہیں، مطلب عورتیں ڈبل ہیں مرد سے۔ عورتوں کا سنگل، لوگ بولتے ہیں عورتوں کا حصہ سنگل ہوتا ہے اور مرد کا ڈبل ہوتا ہے، بھائی عورتیں ہی ڈبل ہیں، یہاں دیکھیں عورتیں ڈبل ہیں، اس لیے کم سے کم 2 شادیاں تو ہونی چاہیے جب عورتیں ڈبل ہر جگہ ہوتی ہیں تو۔ اچھا بھائی، اب جد، اخ، خیفی، زوج، یہ 4 ہیں۔ اب کہتے ہیں والد کو جد صحیح۔ صحیح کیا بلا ہے، یہ بعد میں دیکھ لیں گے، صحیح کس کو بولتے ہیں، فاسد کس کو بولتے ہیں، وہ بعد میں آپ جان لیں گے۔ جد کا مطلب ہے دادا، جد کا مطلب کیا ہے؟ دادا۔ اخ خیفی یعنی، اچھا اب یہ 3 چیزیں ہیں، اللاتی، خیفی اور عینی، صحیح نا؟ یہ حقیقی، عینی، حقیقی، دونوں کا نام ہے۔ کیوں ہل رہے ہو؟ اللاتی جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ باپ شریک۔ اور خیفی کون ہے؟ ماں شریک، ماں شریک بھائی بہن، صحیح نا؟ تو یہ بات اوپر اصطلاحات کے ضمن میں بھی گزر چکی ہے۔ اللاتی کا مطلب ہے باپ شریک اور خیفی کا مطلب ہے ماں شریک، صحیح نا؟ یاد رکھنا ہے۔ تو آپ کے جو ورثہ ہیں، جو ذوی الفروز ہیں، یعنی جن کے حصے طے ہیں، یہ 12 ہیں۔ 4 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں۔ اب بولیں گے اس میں بیٹے کا تذکرہ نہیں ہے، او بھائی صبر کرو، بیٹا آ جائے گا کہیں سی اور جگہ پر، عصبات میں آئے گا۔ ذوی الفروز میں کون ہے؟ اب، والد، جد، دادا، اخ خیفی یعنی ماں شریک بھائی، زوج شوہر، یہ 4 ہو گئے۔ ہمارے پاس اختیار تھا، ہم یا تو اردو سٹائل میں لکھیں یا عربی سٹائل میں لکھیں، اب ہم نے اس لیے عربی سٹائل میں لکھ دیا کہ عربی سٹائل میں آپ کا ہر جگہ کام آ جائے گا، اور بعض جگہوں پر یہ اس طرح چلے گا بھی نا۔ اچھا، اکثر کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ہے۔ بہرحال لیکن ہم نے آگے ہر ایک کا وہ دیا ہے، یعنی دونوں دونوں نام ساتھ لکھے ہوئے بھی ہیں کئی جگہوں پر، اور بعض جگہوں پر اردو نام لکھ کر کیا ہے۔ تو بہرحال والد، دادا، بھائی، ماں شریک بھائی اور شوہر، زوج کا مطلب ہے شوہر، یہ ان کو یہ یہ مرد ہیں، اور زوجہ بیوی، بنت سلبیہ یعنی سگی بیٹی، بنت الابن پوتی، اخت عینیہ یعنی سگی بہن، اخت اللاتیہ کون؟ باپ شریک بہن، اخت خیفیہ ماں شریک بہن، والدہ، اور جدہ صحیحہ یعنی جس میں دادی بھی آتی ہے اور نانی بھی آتی ہے۔ جد صحیح میں صرف دادا آتا ہے، اور جدہ صحیحہ میں دادی بھی آ جاتی ہے، نانی بھی آ جاتی ہے بھائی۔ تو یہ جو ہے نا آپ کی عورتیں ہیں، ان کو ذوی الفروز نسبیہ کہا جاتا ہے، جو ہے کیا نام ہے، زوج اور زوجہ کے علاوہ کو، اور زوج اور زوجہ کو ذوی الفروز سببیہ کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں بولے تو، کیونکہ ان کا نسب سے تعلق نہیں ہے، ان کا سبب شادی سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ ذوی الفروز کتنے ہو گئے؟ 12۔ خواتین کتنی ہیں اس میں؟ 8۔ مرد کتنے ہیں؟ 4۔ جی، تو یہ شعر بھی آپ کے لیے آپ کی نظر ہے، اب آپ شعر بھی یاد کر لیں اور ذوی الفروز کی تعداد بھی یاد کر لیں۔ آج کی جو ہے ہم اپنی کلاس اسی پر ختم کریں گے، تاکہ اور آئندہ کلاس کے اندر جو ہے ہم جو ہر ایک کو کب کتنا ملتا ہے اس پر بات کریں گے، والد کو کل کتنا ملتا ہے، اس کو کتنا ملتا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمين.